بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد مثالہ فی قولہ تعالی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم الآیۃ فإنہ سیغ لبیان استحقاق الغنیمۃ فصار نصا فی ذلک وقد ثبت فقرهم بنصب النص فکان اشارۃ الی ان استیلاء الکافر علی مال المسلم سبب لثبوت الملك للكافر إذ لو كانت الأموال باقية على ملكهم لا يثبت فقرهم۔ صاحب اصول الشاشی رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت کے اندر عبارت النص اور اشارت النص دونوں کی ایک ساتھ مثال دے رہے۔ تو مثال کے اندر انہوں نے سورہ حشر کی آیت نمبر 8 کو پیش فرمایا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم۔ اس آیت کا ترجمہ ہوتا ہے کہ یہ مال غنیمت ان حاجت مند فقراء کا حق ہے جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ اس آیت کا ترجمہ ہوتا ہے یہ مال غنیمت ان حاجت مند مہاجروں کا حق ہے، ان فقیر مہاجروں کا حق ہے جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ اسی آیت کے اندر اگر ہم غور کریں تو عبارت النص کی بھی مثال ثابت ہوتی ہے، اشارت النص کی بھی مثال ثابت ہوتی ہے۔ کل میں آپ لوگوں کو بتا چکا کہ دیکھو نص کے ذریعے سے حکم معلوم کیا جاتا ہے۔ اگر نص کے لفظ سے حکم معلوم کیا جا رہا ہے اور اس نص کو لایا ہی گیا ہے اس حکم کو بیان کرنے کے لیے تو وہ ہے عبارت النص۔ اور اگر نص کے لفظ سے حکم معلوم کیا جا رہا ہے لیکن نص کو حکم بیان کرنے کے لیے لایا نہیں گیا بلکہ وہ حکم معلوم ہو رہا ہے نظم نص کے اندر غور کرنے کے ذریعے سے، تو پھر وہ ہے اشارت النص۔ اب دونوں کی مثال اس آیت کے اندر ثابت ہو رہی ہے۔ تو دیکھو دراصل یہ جو سورہ حشر کی آیت نمبر 8 ہے نا، اس کا تعلق سورہ حشر کی آیت نمبر 7 سے ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، لمبی آیت ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى ہے نا، لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ والی آیت، اس سے پہلے جو وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى ہے نا، اس سے یا تو یہ بدل ہے یا بغیر واو کہ یہاں پر حشر کی آیت نمبر 8 کا حشر کی آیت نمبر 7 پر جو مذکور وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والا لفظ ہے اس پر عطف ہے۔ بغیر واو کے بھی عطف کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ مثلا آدمی کہہ سکتا ہے یہ آتیت درہمن زیدن امرن بکرن، میں نے ایک درہم دیا زید کو اور امر کو اور بکر کو۔ یہاں پر امر اور بکر کا عطف زید پر ہو رہا ہے بغیر واو کے، تو بغیر واو کے بھی عطف ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اس کا یا تو بغیر واو کے عطف ہو رہا ہے وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى پر، یا یہ کہ سب سے اچھی بات وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى سے یہ بدل واقع ہو رہا ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر آیت کا مقصد جو سنتے ہی ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ مال غنیمت کے مستحقین کو بیان کرنا ہے کہ مال غنیمت کا مستحق کون ہے۔ پہلے یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہاں پر مال غنیمت سے مراد مال فے ہے۔ یہاں پر مال غنیمت سے مراد مال فے ہے، ما افاء اللہ۔ دیکھو مال غنیمت اور مال فے کے مابین فرق ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کفار سے حاصل کیا جاتا ہے قتل و قتال کے بعد، جنگ کرنے کے بعد ان کو قتل کیا، ان کا مال حاصل کر لیا، تو یہ مال غنیمت ہے جو کفار سے حاصل کیا جاتا ہے جنگ کرنے کے بعد، قتال کرنے کے بعد۔ اور مال فے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کفار سے مال حاصل تو کیا جاتا ہے لیکن اس کے لیے جنگ کرنی نہیں پڑتی، گھوڑے دوڑانے نہیں پڑتے،
بلکہ جنگ ہوتی بھی نہیں ہے، قتل و قتال ہوتا بھی نہیں ہے، اور وہ خود اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کا مال لے لیا جنگ کے بغیر، قتال کے بغیر، یا یہ کہ رضامندی سے بصورت جزیہ و خراج یا اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت کے ذریعے سے ان کا مال حاصل کیا، تو یہ ہے مال فے، جس کے اندر جنگ اور لڑائی نہیں کرنی پڑتی۔ تو یہاں پر دراصل اس آیت میں مال فے کے مستحقین کو بیان کیا گیا ہے۔ صاحب اصول الشاشی نے یہاں مال غنیمت کا لفظ استعمال کیا ہے، الغنیمہ کہا ہے، تو اس سے مراد مال فے ہے۔ تو آدمی ذرا اس بات کو ملحوظ رکھے۔ تو مال فے وہ مال ہوتا ہے جو کفار سے حاصل کیا جاتا ہے لڑائی جھگڑا کیے بغیر، وہ یا تو اپنا مال چھوڑ کر ہی بھاگ جائیں، ان کا مال حاصل کر لیا، یا رضامندی سے بصورت جزیہ و خراج وغیرہ ان سے حاصل ہوا، تو یہ مال فے۔ اس آیت کے اندر مال فے کے مستحقین کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 اور 8 کو ہم دیکھیں تو 5 مستحق ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں مال فے کے۔ نمبر 1 ولی ذی القربہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، یہ مال فے کے مستحق ہوتے ہیں۔ نمبر 2 یتیم بچے، یہ مال فے کے مستحق ہوتے ہیں۔ نمبر 3 مسکین فقیر قسم کے لوگ، یہ مال غنیمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ نمبر 4 مسافر، یہ مال فے کا مستحق ہوتا ہے۔ اور نمبر 5 وہ فقیر لوگ جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا ہو اور وہ دارالاسلام کے اندر آئے ہوں، فقیر مہاجر، وہ بھی مال فے کے مستحق ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 8 سے یہ واضح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت بیان ہی اس لیے ہوئی ہے تاکہ مال فے کے مستحقین ہمارے سامنے واضح ہو۔ تو مال فے کے مستحقین کو بیان کرنے کے اندر یہ آیت نص ہوئی یا نہیں؟ تو یہ ہے وہ حکم جو عبارت النص سے ثابت ہوا۔ عبارت النص کا حکم وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کلام کو لایا جائے اور وہ کلام کے لفظ سے سمجھ میں آ جائے۔ تو یہاں پر مال فے کا مستحق کون کون ہے، نص کے لفظ سے ہی معلوم ہو گیا، اور نص کو یہی مقصد بیان کرنے کے لیے لایا گیا نا۔ تو یہ مال فے کے مستحق کون کون ہے؟ حضور کے قرابت دار ہیں، یتیم بچے ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، فقیر مہاجر ہیں۔ یہ حکم ایسا ہے جو عبارت النص سے ثابت ہوئے، کیونکہ نص کو اسی مقصد کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں یہ آیت کس طرح عبارت النص کی مثال بن رہی ہے وہ تو سمجھ میں آ گیا نا۔ اب یہی آیت اشارت النص کی بھی مثال بن رہی ہے کہ دیکھو اس آیت کے اندر ہم نے دیکھا کہ مہاجر کے لیے فقر کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان کو فقیر کہا گیا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس یا تو ملکیت میں کچھ نہ ہو یا کم سے کم بقدر نصاب کوئی چیز نہ ہو، فقیر اس کو کہتے ہیں۔ فقیر اس کو نہیں کہتے جس کے پاس مال کچھ دوری پر ہو، بلکہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس مال کچھ دوری پر ہے تو وہ آدمی مالداری ہوگا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، تو فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ملکیت میں کچھ نہ ہو یا کم سے کم بقدر نصاب کوئی چیز نہ ہو۔ یہاں مہاجروں کو فقیر کہا گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسلمان کے مال پر کافر قبضہ کر لیں تو کافر کے لیے ملکیت اس مال کے اندر ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر مسلمان کے مال پر کافر قبضہ کر لیں تو اس مال میں کافر کے لیے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر مہاجر مسلمانوں کے اموال ان کی ملکیت کے اندر باقی رہتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فقیر کہتا ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے ان کو فقیر کہا ہے تو ان کا فقر ثابت ہوا، اور فقر اسی وقت ثابت ہوگا جب مال ان کی ملکیت سے نکلے گا اور کفار کی ملکیت کے اندر جائے گا۔ دیکھو وہ ہجرت کرنے والے مسلمان
جنہوں نے اپنا مال چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف ہجرت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہجرت کرنے والوں کو فقراء کہہ رہا ہے یا نہیں کہ یہ فقیر ہیں؟ یعنی ان کے پاس یا تو کچھ مال نہیں ہے یا کم سے کم بقدر نصاب کوئی چیز نہیں ہے، اللہ ان کو فقیر کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ مال جو ان کا دارالکفر کے اندر رہ گیا، ان کی زمین، ان کی پراپرٹی، ان کا مال ہوتا اور وہ ان کی ملکیت کے اندر باقی رہتا تو اللہ ان کو فقراء کہتا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ شخص جس کا مال کچھ دوری پر ہو اور وہ اس کی ملکیت کے اندر ہی ہو، اس کو فقیر کہتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ مالداری ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب ہجرت کرنے والوں کو فقیر کہا۔ معلوم ہوا ان کی جو پراپرٹیاں دارالکفر کے اندر تھی، جو زمینیں اور جو مال ان کا دارالکفر کے اندر تھا، وہ ان کی ملکیت سے نکل گیا، برابر۔ اور جب ان کی ملکیت سے وہ مال نکل گیا تو عرف کیا کہتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں جنہوں نے اس مال پر قبضہ کر لیا، ان کی ملکیت کے اندر وہ مال داخل ہو جائے گا۔ لہٰذا وہاں پر کافر لوگ رہتے ہیں، لہٰذا کافر اگر ان کے مال پر قبضہ کر لیں تو پھر اس مال میں کافر کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ اب یہ جو حکم آپ لوگوں کے سامنے تفصیلی طور پر بیان ہوا کہ جو مسلمان اپنا مال چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف ہجرت کرتے ہیں، اگر کوئی کافر قبضہ کر لیتا ہے ان کے مال پر تو اس صورت میں ان کے مال کا مالک کافر ہوگا، وہ اس کے مالک شمار نہیں ہوں گے جنہوں نے ہجرت کی۔ یہ جو تفصیلی حکم آپ کے سامنے بیان ہوا، یہ چیز نص کے لفظ سے ثابت ہوئی ہے یا نہیں؟ نص کے لفظ سے ثابت ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے مہاجروں کو فقیر کہا، اور فقیر وہی ہوتا ہے جس کے پاس یا تو کچھ مال نہ ہو یا اگر مال ہو تو وہ بقدر نصاب نہ ہو۔ اگر ان مہاجروں کی ملکیت اس مال پر ہوتی جو ان سے دور ہے، جو دارالکفر کے اندر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہاجروں کو فقیر کہتا ہی نہیں، کیونکہ ایسا آدمی مالداری ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے۔ لیکن اللہ نے ایسے مہاجروں کو فقیر کہا، یہ لفظ ہے نص کا جو ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ جو مال انہوں نے دارالاسلام کے اندر منتقل ہونے کے بعد دارالکفر کے اندر چھوڑ دیا، وہ مال ان کی ملکیت سے نکل گیا، اور جب ان کی ملکیت سے نکل گیا تو جو لوگ وہاں پر رہتے ان کا قبضہ کر لینے کی وجہ سے ان کی ملکیت میں وہ داخل ہو جائے گا، اور وہاں پر کافر ہے، لہٰذا کافر کی ملکیت میں وہ مال داخل ہو جائے گا۔ یہ سب چیز لفظ فقراء سے سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا نص کو یہ معنی بیان کرنے کے لیے لایا گیا؟ نہیں، نص کو یہ معنی بیان کرنے کے لیے نہیں لایا گیا۔ نص کو تو یہ معنی بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ دیکھو مال فے کا مستحق یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، حاجت مند مہاجر بھی مال فے کے مستحق ہیں۔ مسلمان اگر دارالاسلام کے اندر جائے تو دارالکفر کے اندر ان کا جو مال ہوتا ہے وہ ان کی ملکیت سے نکل جاتا ہے، اور کافر اگر اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو کافر کی ملکیت میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ یہ معنی بیان کرنے کے لیے اس نص کو لایا نہیں گیا، لیکن یہ نص کے لفظ سے سمجھ میں آ جاتا ہے جب ہم غور کرتے ہیں۔ تو یہ حکم اشارۃ النص سے ثابت ہوا یا نہیں؟ تو یہ حکم اشارۃ النص کا حکم ہے۔ کیا ہے اشارۃ النص کا حکم؟ کہ کافر اگر مسلمان کے مال پر قبضہ جما لیتا ہے تو پھر اس صورت میں کافر کے لیے ملکیت کا ثبوت اس مال میں ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا مال جس کو وہ مکہ میں بوقت ہجرت چھوڑ کر آئے تھے وہ ان کی ملکیت سے نکل گیا، اور کفار کے قبضہ کرنے کی وجہ سے اس میں کفار کی ملکیت ثابت ہو گئی۔ یہ بات تو ظاہر ہے نا، یہ بات ظاہر ہے، عرف کے اندر بھی ظاہر ہے، اور یہاں اس آیت کے اندر مہاجر کو فقراء کہا گیا ہے۔ فقیر وہی ہوتا ہے جس کے پاس مال نہیں ہوتا، یا اس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا جو نصاب کو پہنچا ہوا ہو۔ اگر دوری پر رہنے کے باوجود وہ مال ان کی ملکیت میں باقی رہتا تو اللہ ان کو فقیر کہتا ہی نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو فقیر کہا۔ معلوم ہوا ان کی ملکیت سے نکل گیا، کفار کی ملکیت میں وہ داخل ہو گیا۔ تو یہ سب چیزیں نظم نص سے تو ثابت ہو رہی ہے، لیکن نظم نص اس کے لیے لایا نہیں گیا،
اس حکم کو بیان کرنے کے لیے. یہ تو غور و خوض سے ہم کو معلوم چلا. تو یہ ایسا حکم ہے جو اشارۃ النص سے ثابت ہے. تو عبارۃ النص سے جو حکم ہمارے سامنے واضح ہوا وہ یہ ہے کہ حاجت مند مہاجر مال فی کے مستحق ہیں. اور اشارۃ النص سے جو حکم ہمارے سامنے واضح ہوا وہ یہ ہوا کہ مسلمان کے مال پر کافر اگر قبضہ کر لے اور وہ مسلمان اس مال کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف منتقل ہو گیا, اس نے ہجرت کر لی ہو, تو پھر اس صورت میں کافر کے لیے اس مال کے اندر ملکیت ثابت ہو جائے گی. اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اشارۃ النص سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مال کافروں کی ملکیت کے اندر چلا جاتا ہے, کافر کی ملکیت اس مال کے اندر ثابت ہو جاتی ہے. اشارۃ النص کی جب تعریف آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوئی تھی تو اس میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کی گئی تھی کہ اشارۃ النص کے اندر بھی جو حکم ہم کو معلوم ہوتا ہے وہ حکم لفظ سے اپنے کو پتہ چلتا ہے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم کے الفاظ پر ہم جب غور کرتے ہیں تو صراحتاً کسی لفظ سے بھی یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ مسلمان جب ہجرت کرتا ہے اور وہ اپنا مال دارالکفر میں چھوڑ دیتا ہے تو کافر اگر اس پر قبضہ کر لے تو اس مال میں کافر کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے. یہ کسی لفظ سے ثابت ہو رہا ہے؟ صراحتاً کسی لفظ سے اس کا ثبوت ہو نہیں رہا. حالانکہ اشارۃ النص کے اندر جو حکم ہے وہ نظم نص اور نص کے جو الفاظ ہے اس سے ثابت ہوتا ہے. اس کا معاملہ دلالت النص اور اقتضاء النص جیسا تھوڑی ہوتا ہے. اور یہاں پر جو اشارۃ النص کا حکم صاحب اصول الشاشی بیان کرنے ہیں یہ تو نص کے الفاظ سے صریح طور پر ہم کو معلوم ہی نہیں چل رہا. تو یہ اشارۃ النص کا حکم ہوا کس طرح؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ دیکھو ایک قاعدہ ہے اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ. ایک قاعدہ ہے اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ. کیا ہے وہ قاعدہ؟ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ. جب کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے نا تو وہ چیز اپنے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے, یعنی وہ چیز ثابت ہوتی ہے اور اس سے جو چیزیں لازم ہوتی ہیں وہ چیزیں بھی ثابت ہو جاتی ہیں. دیکھو یہاں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم میں مہاجرین کا فقر ثابت ہوا اور وہ تو نص کے لفظ ہی سے ثابت ہوا نا. فقیر کا لفظ نص کے اندر موجود ہے اس سے ثابت ہوا کہ مہاجر جو ہیں وہ فقیر ہیں. اب وہ فقیر ہوں گے کب؟ جب مال ان کی ملکیت سے نکلے گا, کفار کی ملکیت میں جائے گا, تبھی وہ فقیر ہوں گے نا. تو یہاں اشارۃ النص سے صریحی طور پر جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ مہاجرین کا فقر ہے. لیکن جب ہم مہاجرین کے فقروں کو مانیں گے نا تو یہ بات ہم کو ضرور بھی ضرور ماننی ہی پڑے گی کہ ملکیت جو مال پر ان کو پہلے حاصل تھی ہجرت کر لینے کی وجہ سے اس مال پر ان کی ملکیت باقی نہیں رہی, وہ مال ان کی ملکیت سے نکل گیا, کافر کی ملکیت میں داخل ہو گیا. فقیر کا جو لفظ ہے اس سے یہ بات لازم آتی ہے. تو اس بات کو بھی تسلیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے نا, مثلا یہاں پر مہاجرین کا فقر اشارۃ النص سے صریحی طور پر ثابت ہوا تو وہ چیز اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. تو جب ہم مہاجرین کے فقر کو ثابت مانیں گے تو یہ بات ضرور بھی ضرور ماننی پڑے گی کہ ان کا مال ان کی ملکیت سے نکل گیا اور کفار کی ملکیت میں چلا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بھی اشارۃ النص ہی سے ثابت ہے. نص کا جو لفظ ہے اسی سے اس کو مانا گیا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ اس معنی کو بیان کرنے کے لیے نص کو لایا نہیں گیا, تو یہ ایسا حکم ہے جو عبارۃ النص سے ثابت نہیں, اشارۃ النص سے ثابت ہے. لیکن ایک اور اعتراض یہاں پر قائم کیا جا سکتا ہے. وہ اعتراض یہ قائم کیا جا سکتا ہے کہ بس یہ بات نص سے معلوم ہوئی کہ مہاجر فقیر ہیں اور ان کے فقیر ہونے کے لیے بات کافی ہے کہ ان کی ملکیت سے مال نکل جائے. کافر کی ملکیت کا یہ آیت سبب ہے کہ اس مال کے اندر کافر اگر قبضہ کر لے تو اس مال پر کافر کی ملکیت بھی ثابت ہو جاتی ہے. یہ چیز تو ایک ایسی چیز ہے جو تم خارج سے ثابت کر رہے ہو. یعنی ابھی جو مذکورہ اعتراض ہوا تھا
اس کا جواب انہوں نے کیا دیا تھا کہ دیکھو مہاجرین کا فقر جب ثابت ہو رہا ہے، مہاجرین کا فقر جب ثابت ہو جا رہا ہے تو پھر یہ بات بھی معلوم ہو ہی رہی ہے کہ مال ان کی ملکیت سے نکل گیا اور کافر کی ملکیت میں آ گیا۔ اعتراض کرنے والے اعتراض یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آدمی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ مہاجرین کا فقر جب ثابت ہے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مال ان کی ملکیت سے نکل گیا، اب ان کی ملکیت سے وہ نکل گیا تو یہ ضروری نہیں ہے نا کہ کافر کی ملکیت میں وہ داخل ہو ہی جاوے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہے جو مسلمانوں کی ملکیت سے نکل جاتی ہے لیکن کافر کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کی ملکیت میں باقی رہتی ہے، جیسے بیت المال۔ بیت المال کے اندر جو مال ہوتا ہے وہ اللہ کی ملکیت کا ہوتا ہے، تو ایسا ہم تسلیم کر سکتے تھے۔ تو ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ دیکھو ایک مشہور قاعدہ ہے کہ اسلام کے اندر ضیاع نہیں ہوتا، حتی الامکان اسلام کے اندر ضیاع نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب مال کسی کی ملکیت سے نکل جائے تو وہ کسی دوسرے آدمی کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، اور یہاں امت کے علماء کا اجماع ہے مستقل طور پر اس بات پر کہ اللہ کی ملکیت کے اندر مال کا دخول مراد نہیں، کہ مہاجر لوگ جب مال چھوڑ کر جائیں اور دارالاسلام کی طرف جائیں تو وہ مال ان کی ملکیت سے نکل جاتا ہے اور اللہ کی ملکیت میں آ جاتا ہے۔ ایسا معنی کسی معتبر عالم نے کہا نہیں ہے، یہ اجماع کے خلاف ہے، لہٰذا ہم یہ معنی نہیں لے سکتے۔ تو اب جو مشہور قاعدہ ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے ہم کو کہ اسلام کے اندر ضیاع نہیں ہوتا، تو کسی نہ کسی کی ملکیت تو اس پر ثابت ہوگی ہی نہیں، تو ان لوگوں کی ملکیت اس پر ثابت ہوگی جو اس پر قبضہ کریں۔ اب دارالکفر کے اندر مال چھوڑ دیا ہے تو اس پر قبضہ کون کرے گا؟ کافر لوگ ہی کریں گے، لہٰذا کافر اگر قبضہ کر لیتے تو پھر ان کی ملکیت اس سے ثابت ہو جائے گی۔ تو اس طرح اعتراض کا جواب دیا جائے گا۔ ایک مزید اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر مہاجر لوگوں کو فقیر کہا جا رہا ہے، اور یہ بات بتائی گئی کہ مال فے کا استحقاق ان لوگوں کو حاصل ہے کیونکہ یہ فقیر ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو فقیر کہہ رہا ہو اس لیے کہ پہلے سے ہی ان کی ملکیت کے اندر کوئی مال نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ان مہاجروں کو مراد لے رہے ہیں جن کی ملکیت کے اندر پہلے سے ہی کوئی مال نہیں، تو پھر مال چھوڑ کر دارالاسلام کے اندر آنا اور پھر اگر کافر اس مال پر قبضہ کر لے تو کافر کے لیے ملکیت کا ثابت ہو جانا یہ کوئی معنی پھر ثابت ہوتا ہی نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر آیت کے آگے ہی اگر ہم غور کریں نا تو ہم کو من دیارہم کے لفظ ملتے ہیں اور اسی طرح اس کے بعد اموالہم کے لفظ ملتے ہیں کہ یہ مال فے ان حاجت مند مہاجروں کا حق ہے جن کو ان کے مال اور ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ یہاں مال کی نسبت مہاجروں کی طرف کی گئی، گھروں کی نسبت مہاجروں کی طرف کی گئی۔ یہ خود دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہاں پر وہ مہاجر فقراء مراد نہیں جن کے پاس کوئی مال ہی نہیں، بلکہ یہاں پر وہ مہاجر فقراء مراد ہے جن کے پاس مال تھا لیکن انہوں نے وہ مال چھوڑ دیا اور پھر وہ دارالاسلام کی طرف آ گئے۔ تو جب مال ان کی ملکیت سے نکل گیا تو کسی نہ کسی کی ملکیت میں داخل ہوا ہی ہوگا، اب اللہ کی ملکیت میں تو وہ داخل نہیں ہوگا کیونکہ یہ معنی اجماع کے خلاف ہے، اس سے اس کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی معتبر عالم نے ایسی بات نہیں کی۔ اب وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کے حق میں ہی اس کی ملکیت ثابت ہوگی۔ کافر وہاں پر رہتے ہیں دارالکفر میں، تو کافر اگر قبضہ کر لے تو کافر کی ملکیت ثابت ہو جائے گی اس مال میں، تو یہ چیز اشارۃ النص سے ثابت ہوئی۔ ترجمہ کر لیتے، مثالہما ان دونوں کی مثال یعنی عبارۃ النص اور اشارۃ النص دونوں کی مثال۔ مثالہ مذکورہ دونوں قسموں میں سے ہر ایک کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم کے اندر موجود ہے کہ یہ مال فے ان حاجت مند فقیروں کا حق ہے جن کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا۔ الآیتہ یعنی آیت کو تم پوری کر لو۔ فإنہ یقین جانو یہ قول مال غنیمت کے مستحقین کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ مال غنیمت سے یہاں پر مراد مال فے ہے، تو یقیناً یہ قول مال فے کے مستحقین کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ چنانچہ یہ قول
استحقاق مال فے کے سلسلے میں نص ہوگا، مستحقین مال فے جو اس قول سے معلوم ہوئے وہ ایک ایسا حکم ہے جو عبارت النص سے ثابت ہوا، اور نص کے نظم سے ان مہاجروں کا فقر بھی ثابت ہوا۔ نظم سے یہاں پر مراد لفظ ہے کہ نص کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر ہم غور کرتے ہیں تو مہاجرین سے پہلے فقراء کا لفظ ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مہاجر فقیر تھے، تو مہاجروں کا فقر نص کے نظم سے معلوم ہوا۔ نظم اس لیے کہا کیونکہ اس کے اندر ایک طرح کا احترام اور ادب ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے نا۔ دیکھو نظم کا معنی ہوتا ہے موتی پرونا، نظم کا معنی ہوتا ہے موتی پرونا، اور لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ اب یہاں پر چونکہ قرآن کے الفاظ کی بحث ہو رہی ہے تو قرآن کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم اس کو لفظ سے تعبیر کریں تو ذرا بے ادبی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے یہ سب کلمے پھینکے ہمارے سامنے، یہ ذرا ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے، اس لیے نظم کا لفظ استعمال کیا جس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ سب کلمے ہمارے سامنے اس طرح پیش کیے جس طرح موتی کوئی آدمی پروتا ہے، ورنہ یہاں پر ویسے مراد نظم سے لفظی ہے۔ تو نص کے جو الفاظ ہیں ان سے ان مہاجرین کا فقر ثابت ہوا، پس قول مذکور سے یہ نص اشارہ ہوگی اس بات کی طرف کہ مسلم کے مال پر کافر کا قبضہ کرنا کافر کے لیے اس مال میں ملکیت کے ثبوت کا سبب ہے، کیونکہ اگر مسلمان کے اموال ان کی ملکیت کے اندر باقی رہتے تو ان کا فقر ثابت ہی نہ ہوتا۔ اللہ ان کو فقراء کہتا ہی نہیں، لیکن اللہ نے جب ان کو فقراء کہا ہے تو ضرور مال ان کی ملکیت سے نکلا ہے۔ اب کسی نہ کسی کی ملکیت کے اندر تو جائے گا نہیں، لا زیاء فی الاسلام، اسلام کے اندر اس طرح زیاء نہیں ہوتا، کسی کی ملکیت ثابت ہو ہی جاتی ہے اس مال میں۔ اب اجماع کہتا ہے کہ اللہ کی ملکیت مراد نہیں یہاں پر، تو پھر جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کی ملکیت یہاں پر مراد ہوگی، اور دارالکفر میں کافر رہیں گے، لہٰذا کافر اگر قبضہ کر لیتا ہے مسلم کے مال پر تو اس مال میں کافر کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی، اور یہ چیز ایسی ہے جو نظم سے ہی ثابت ہوئی ہے لیکن غور و خوض کرنے کے ذریعے سے، اس لیے یہ ایک ایسا حکم ہے جو اشارۃ النص سے ثابت ہوا۔ ایک اور اعتراض آخر میں ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر کافروں کے لیے کوئی سبیل نہیں رکھی، ان کو کوئی قبضہ ایمان والوں پر حاصل نہیں۔ اللہ اس آیت میں یہ کہنا چاہتا ہے۔ اب یہاں جب ہم اس آیت کے اشارۃ النص پر عمل کریں گے تو اس سے تو کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کافر مسلمان کے چھوڑے ہوئے مال پر قبضہ کر لے اور وہ مسلمان ہجرت کر چکا ہو تو اس کی ملکیت اس مال میں ثابت ہو جائے گی، تو یہ تو ایک طرح سے مسلمان کے اموال پر قبضہ کرنا ہوا اور مسلمان پر سبیل حاصل کرنا ہوا نا۔ حالانکہ اللہ نے سبیل کی نفی کی کہ کافروں کے لیے کوئی سبیل حاصل نہیں، وہ مسلمانوں پر کوئی قبضہ کر نہیں سکتے، اور یہاں پر مسلمان کے اموال پر قبضہ ہو رہا ہے، تو پھر یہ آیت کی خلاف ورزی ہوئی۔ ہم کہتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمانوں کی ذاتوں پر کافر کو کوئی قبضہ حاصل نہیں، مال پر کافروں کو کوئی قبضہ حاصل نہیں، اس کی نفی اللہ یہاں پر نہیں کر رہا، لہٰذا یہ معنی سمجھنا غلط ہوگا۔ وہ مال پر تو قبضہ حاصل کر سکتے، ذات پر وہ قبضہ حاصل نہیں کر سکتے۔ وَيُخَرَّجُ مِنْهُ الْحُكْمُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْتِيلَاءِ وَحُكْمُ ثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلتَّاجِرِ بِالشِّرَاءِ مِنْهُمْ وَتَصَرُّفَاتِهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْإِعْتَاقِ وَحُكْمُ ثُبُوتِ الْإِسْتِغْنَامِ وَثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْغَاصِ وَعَجْزِ الْمَالِكِ عَنْ انْتِزَاعِهِ مِنْ يَدِهِ وَتَفْرِيعَاتُهُ۔ تفریعاتہ کو مرفوع اس لیے پڑھا گیا کیونکہ اس کا عطف الحکم پر ہو رہا ہے، وَيُخَرَّجُ مِنْهُ الْحُكْمُ پر، اور وہ چونکہ مرفوع ہے اس سے یہ بھی مرفوع ہوگا۔ مذکورہ نص کے اشارے سے، یعنی مذکورہ نص کے اشارے سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ مہاجرین کے لیے فقر ثابت ہوا، اور مہاجرین کا جو مال ہے
وہ ان کی ملکیت سے نکلا اور کافر نے اس پر قبضہ کیا تو کافر کی ملکیت میں داخل ہو گیا۔ تو یہ مذکورہ نص کا اشارہ تھا۔ اس سے مسئلے استیلاء میں حکم کی تخریج کی جائے گی۔ کفار سے خریدنے کی وجہ سے مشتری تاجر کے حق میں ثبوت ملک کے حکم کی تخریج کی جائے گی۔ مشتری تاجر کے تصرفات کے حکم کی تخریج کی جائے گی، یعنی وہ جو بے کرتا ہے، وہ جو ہبہ کرے گا، وہ جو آزاد کرے گا، ان سب احکام کی تخریج کی جائے گی مذکورہ نص کے اشارے سے۔ کفار کے قبضہ کردہ اموال کو مال غنیمت بنانے کے ثبوت کے حکم کی تخریج کی جائے گی۔ ثبوت استغنام کے حکم کی تخریج کی جائے گی، یعنی کفار کے قبضہ کردہ اموال کو مال غنیمت بنانے کے ثبوت کے حکم کی تخریج کی جائے گی۔ اس مال میں مجاہد کے لیے ملک کے ثبوت کے حکم کی تخریج کی جائے گی۔ غازی کے لیے اس مال میں ملک کے ثبوت کے حکم کی تخریج کی جائے گی۔ وَعَجْزِ الْمَالِكِ عَنْ انْتِزَاعِهِ مِنْ يَدِهِ، اور اس سامان کو مجاہد کے ہاتھ اور قبضے سے نکالنے اور چھین لینے سے مالک قدیم کے عاجز ہونے کے حکم کی تخریج کی جائے گی، اور حکم کی دیگر تفریعات کی بھی تخریج کی جائے گی۔ سمجھے ترجمہ؟ ایک اور مرتبہ آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں۔ مذکورہ نص کے اشارے سے مسئلے استیلاء میں حکم کی تخریج کی جائے گی۔ کفار سے مشتری تاجر کے حق میں خریدنے سے ثبوت ملک کے حکم کی تخریج کی جائے گی۔ اس تاجر کے جو تصرفات ہیں اس کے حکم کی تخریج کی جائے گی، یعنی وہ جو بے کرتا ہے، ہبہ کرتا ہے، آزاد کرتا ہے، اس کے حکم کی تخریج کی جائے گی۔ کفار کے قبضہ کردہ اموال کو مال غنیمت بنانے کے ثبوت کے حکم کی تخریج کی جائے گی۔ اس مال میں غازی کے لیے ملک کے ثبوت کے حکم کی تخریج کی جائے گی۔ اس سامان کو غازی کے ہاتھ اور قبضے سے نکالنے اور چھین لینے سے مالک قدیم کے عاجز ہونے کے حکم کی تخریج کی جائے گی، اور حکم کی دیگر تفریعات کی تخریج کی جائے گی۔ یہاں اس عبارت کے اندر صاحب اصول الشاشی دلالت الزامی کے طریقے سے جو چند باتیں مذکورہ نص کے اشارے سے ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے واضح کریں گے۔ چنانچہ مذکورہ نص کا اشارہ یہ تھا کہ مہاجرین کے لیے فقر ثابت ہو جاتا ہے، ان کے جو اموال ہیں وہ ان کی ملکیت سے نکل جاتے ہیں اور کفار کی ملکیت میں چلے جاتے ہیں۔ مذکورہ نص کا یہ اشارہ تھا۔ اس سے سب سے پہلا مسئلہ جو ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مہاجرین کے مال پر کفار کے قبضہ کرنے کی وجہ سے کفار کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ مہاجرین کے مال پر کفار کے قبضہ کرنے کی وجہ سے کفار کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ عبارت کے اندر جو مسئلہ استیلاء بیان ہوا نا، اس مسئلہ استیلاء کی مراد یہ ہے۔ مسئلہ استیلاء کی مراد کیا ہے؟ مسئلہ استیلاء کی مراد ہے مہاجرین کے مال پر کفار کے قبضہ کرنے کی وجہ سے کفار کی ملکیت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ وہ مال ان کی ملکیت سے نکل ہی چکا ہے۔ اللہ نے ان کو جب فقیر کیے دیا ہے تو وہ مال ان کی ملکیت سے نکل چکا ہے۔ اب اللہ کی ملکیت کے اندر وہ مال داخل ہوا ہو ایسا ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اجماع سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس قول کا قائل کو ہوا نہیں ہے، تو ہم ایسا کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو جو وہاں پر رہتے ہیں یعنی کافر، وہ اگر قبضہ کر لے تو ان کی ملکیت داخل ہو جائے گی، کیونکہ اسلام کے اندر زیانی ہے، مشہور قاعدہ ہے۔ تو ان کی ملکیت سے نکل گیا تو کسی نہ کسی کی ملکیت میں داخل ہوگا ہی، اور وہاں پر کافر لوگ رہتے ہیں تو کافر کی ملکیت میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہے مسئلہ استیلاء۔ مذکورہ نص کے اشارے سے یہ بات ہم کو معلوم ہوئی۔ بعض اصول الشاشی کے جو نسخے ہیں وہاں پر مسئلہ استیلاء لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے مسئلۃ الاستیلاد، یعنی آخر میں حمزہ نے آخر میں دال کے ساتھ بعض نسخوں میں یہ عبارت مذکور ہوئی ہے۔ تو اس صورت میں ہمارے سامنے دوسرا حکم بیان ہوگا کہ دیکھو، اگر کفار کا قبضہ کردہ مال مسلمانوں کی باندیاں تھی، اگر کفار کا قبضہ کردہ مال مسلمانوں کی باندیاں تھی،
اور کفار نے ان باندیوں کے ساتھ وطی کیا، جمع کیا، اور ان باندیوں نے کفار کے لیے لڑکا یا لڑکی جنا، اولاد جنی، تو پھر وہ مسلمانوں کی باندیاں جن پر کفار نے قبضہ کیا اور جن کے ساتھ کفار نے وطی کیا اور ان کو کفار نے ام ولد بنایا، تو وہ کفار کی ام ولد شمار ہوں گی، اور پھر ہوگا یہ کہ وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس باندی سے، کفار سے اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو نسب ہے اس کا مسلمان ہی سے ثابت ہوگا، نہیں، کیونکہ وہ جو باندیاں کفار کے قبضے کے اندر آئی نا، تو اس صورت میں وہ کفار کی مملوکہ بن گئی، تو کافر نے اپنی مملوکہ باندی کے ساتھ جمع کیا اور اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا، تو وہ باندیاں جب کافر کی ام ولد ہوئی تو ان کا بیٹا بھی کافر ہی کا ہوگا، لہٰذا کافر سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہاں پر مسئلۃ الاستیلاء نہ ہو بلکہ مسئلۃ الاستیلاد ہو تو اس حکم کی بھی وضاحت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کر دی۔ آگے صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ کفار سے خریدنے کی وجہ سے مشتری تاجر کے حق میں ثبوت ملک کے حکم کی بھی تخریج کی جائے گی۔ مسلمانوں نے مال چھوڑا اور مال چھوڑ کر انہوں نے ہجرت کی دارالاسلام کی طرف، کفار نے اس مال پر قبضہ کر لیا، تو نص کے اشارے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کفار کی ملکیت میں وہ مال ثابت ہو گیا۔ اب اگر کوئی مشتری تاجر آتا ہے اور کفار سے وہ مال خریدتا ہے، تو خریدنے کی وجہ سے کیا وہ اس مال کا مالک ہو جائے گا؟ خریدنے کی وجہ سے وہ اس مال کا مالک ہو جائے گا، کیونکہ تاجر نے اس مال کو اس کے مالک سے خریدا ہے۔ ہم یہی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں وہ مالک نہیں ہوگا، کیونکہ دراصل اس نے اس مال کو اس کے مالک سے خریدا نہیں بلکہ قبضہ کرنے والے سے خرید لیا۔ اس مال کا اصل مالک تو مسلمان ہے جس نے یہ مال چھوڑ دیا تھا اور وہ دارالاسلام کی طرف چلا گیا تھا۔ اپنے یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہاں پر جب مال اس نے چھوڑا تھا تو مال اس کی ملکیت سے نکل گیا تھا، کفار نے قبضہ کر لیا، اس مال کا مالک کافر ہے۔ تو جب مشتری تاجر نے اس مال کو اس کے مالک سے خریدا ہے تو پھر خریدنے کی وجہ سے وہ مشتری تاجر مال کا مالک ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو تصرف وہ کرنا چاہے نا وہ تصرف بھی کر سکتا ہے وہ، یعنی اگر بے کرنا چاہے اس مال کی بے کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا مالک ہے، اس کو اس کا اختیار ہے۔ ہبہ کرنا چاہے، کسی کو ہدیہ کرنا چاہے تو ہدیہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس مال کا مالک ہے۔ نہ اگر وہ مال کوئی غلام ہو یا باندی ہو تو اس صورت میں اس کو آزاد بھی کر سکتا ہے، آزادی واقع ہو جائے گی کیونکہ اس نے اپنی ملکیت کے اندر موجود چیز کو آزاد کیا ہے۔ صاحب اصول الشاشی آگے بیان کرتے ہیں کہ کفار کے قبضہ کردہ اموال کو مال غنیمت بنانے کے ثبوت کے حکم کی بھی تخریج مذکورہ نص کے اشارے سے کی جائے گی۔ مسلمان نے اپنا مال چھوڑ دیا تھا اور مال چھوڑ کر وہ دارالہجرت چلا گیا تھا، ٹھیک ہے، دارالاسلام دارالہجرت وہ چلا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب کافر نے اس مال پر قبضہ کر لیا اور وہ اس مال کا مالک بن گیا۔ پھر ہوا یہ کہ مسلمانوں نے جہاد کیا، غازیوں نے جہاد کیا، اور جہاد کر کے وہ مال غازیوں کے پاس آیا، تو اب اس مال کو مال غنیمت بنایا جا سکتا ہے، مال غنیمت بنایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کافر کا مال ہے، ٹھیک ہے، اور کافر کا مال جو حاصل کیا جائے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، تو کفار کے قبضہ کردہ اموال کو مال غنیمت بنانا بھی صحیح ہوگا۔ یہاں پر اس کو ہم مجاہدوں کے مابین تقسیم کر دیں گے، اور پھر تقسیم کے بعد ملکیت مجاہدوں کی ثابت بھی ہو جائے گی، اس مال میں مجاہد کے لیے ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ ہاں، تقسیم کے بعد مجاہد کے پاس وہ مال آیا، اب اگر مالک قدیم یہ کہنا چاہے کہ دیکھو بھائی میں نے جب ہجرت کی تھی تو یہ سب مال میں نے دارالکفر کے اندر چھوڑ دیا تھا، اس پر اس کافر نے قبضہ کر لیا، اب ہم نے جہاد کیا، وہ مال ہمارے پاس آ گیا، تو یہ دراصل میرا مال ہے، یہ دراصل میرا مال ہے، لہٰذا اب تو اس کا مالک نہیں ہے، میں ہی اس کا مالک ہوں، لہٰذا تو مال واپس مجھے دے دے۔ تو اس طرح اگر وہ دعویٰ کرنا چاہے اس کا دعویٰ قبول نہیں ہوگا۔ تقسیم کے بعد مالک قدیم کسی مجاہد سے
اپنے اس سابق مال کو چھین لینے کا استحقاق نہیں رکھتا، بلکہ مجاہد اور غازی کے قبضے سے اس مال کو حاصل کرنے کے سلسلے میں مالک قدیم عاجز مانا جائے گا۔ تقسیم کے بعد مالک قدیم کسی مجاہد سے اپنے اس سابق مال کو چھین لینے کا استحقاق نہیں رکھتا، بلکہ مجاہد اور غازی کے قبضے سے اس مال کو حاصل کرنے کے سلسلے میں مالک قدیم عاجز مانا جائے گا۔ ہاں البتہ تقسیم ہونے سے پہلے اپنے کسی سامان کو لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، اتنی گنجائش فقہا نے اس کو دی ہے تقسیم سے پہلے کہ اگر وہ اپنا کسی مال لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن تقسیم جب ہو گئے نا تو کسی مجاہد کے پاس آ کر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو میرا مال تھا لہٰذا میرا مال تو مجھے واپس دے دے۔ اس سلسلے میں ہم اس کو عاجز مانیں گے اور اس کا نیا مالک ہی معتبر ہوگا اور وہ ہے مجاہد۔ حکم کی دیگر تفریعات کی تخریج اس نص سے اور اس اشارے سے ہوگی۔ مثلا جب مجاہد نے جہاد کیا اور کفار کے قبضہ کردہ اموال مال غنیمت بنے اور پھر اس مال غنیمت کی تقسیم ہوئی، مجاہد کے حصے میں اس کا مال آیا، اب مجاہد اس مال کے اندر تصرف کرنا چاہے تو وہ تصرف کر سکتا ہے، وہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے، اس کا ہبہ بھی کر سکتا ہے، اگر وہ مال غلام باندھی ہو تو وہ اس کو آزاد بھی کر سکتا ہے، اگر باندھی ہو تو اس کے ساتھ وطی بھی کر سکتا ہے۔ تو حکم کی دیگر تفریعات کی تخریج بھی اس طرح ہوگی۔ صاحب اصول الشاشی اس عبارت کے اندر یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔